رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ الفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رجب کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما۔ ان برکت والے مہینوں کا، ان کے بڑے دنوں اور بڑی راتوں کا ہمیں صحیح طور پر احترام کرنے، ان کا حق ادا کرنے اور خوب عبادتیں کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے، اور یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم دیتی ہے۔ اور میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم دیتی ہے۔ اور کسی نے بہت خوب کہا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میرے کریم کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر سے اپنے ذکر پاک کی اس بابرکت محفل میں شرکت کا موقع اور توفیق عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اس محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا دور دراز سے یہاں آنا قبول فرمائے۔ آمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں کہ 2020 کے بعد سے لے کر اب تک صرف ہمارے ملک ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے حالات اب ویسے نہیں رہ گئے جیسے کہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ مارچ 22 2020 کو جنتا کرفیو لگا اور اس کے بعد 24 مارچ 2020 کو لاک ڈاؤن لگا، اور آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن میں وہ حالات تھے ہمارے ملک کے یا پوری دنیا کے جو ہم نے اور آپ نے اس سے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ کے گاؤں دیہات میں تو ممکن ہے کہ مسجدیں کھلی رہی ہوں، آپ اطمینان سے اس میں آتے جاتے بھی رہے ہوں، آپ نے جمعہ بھی پڑھا ہو، تراویح بھی پڑھی ہو، شب معراج، شب برات و شب قدر بھی منایا ہو، لیکن بڑے بڑے شہروں کا حال یہ تھا کہ محلے کی مسجد پر بھی پہرے تھے، وہاں بھی پولیس والے بیٹھے تھے، اور نمازیوں کو نماز جمعہ کی اجازت نہیں، تراویح کی اجازت نہیں، عید بقرعید کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ بامبے جیسے شہروں میں نماز پنجگانہ کے لیے مسجد کے بغل میں رہنے والا بھی مسجد میں نہیں جا سکتا تھا، سوائے 5-6 آدمی کے زیادہ لوگوں کو جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اس وقت اس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نے شاید پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ پر بھی پابندی تھی، حضور کی مسجد نبی شریف پر بھی پابندی تھی۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہ مکہ معظمہ، وہ حرم پاک کی زمین جس کے بارے میں یہ مشہور ہے، the city never sleeps، یہ وہ شہر ہے جو کبھی سوتا نہیں ہے۔ آپ جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا،
जिन्होंने हज किया होगा वो जानते हैं कि वहां रात के 2 बजे भी उतना ही उजाला होता है जितना कि दोपहर के 2 बजे होता है। अगर मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमीन पर, हरम शरीफ की सरजमीन पर अगर खाने काबा के इर्द गिर्द में रात के 12 बजे किसी की सुई गिर जाए तो इतनी रोशनी होती है कि बासानी वो उसे तलाश कर सकता है। ऐ सरकारे मदीना के मेजबानों, वो खाने काबा जिसका तवाफ कभी रुकता नहीं है, अभी 2000 आदमी तवाफ कर रहे थे, इनका तवाफ मुकम्मल नहीं हुआ कि 500 लोगों का काफिला और आ गया। 50 लोग वहां से आते हैं, 70 लोग यहाँ से आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते रहते हैं और तवाफ का सिलसिला दिन रात जारी रहता है। आप जरा सोचे, कभी हमने सोचा था उसके तवाफ पर पाबंदी होगी, उसकी जियारत पर पाबंदी होगी, मस्जिद हराम में जाने आने पर पाबंदी होगी, हुजूर की मस्जिद नबी शरीफ में जाने आने पर पाबंदी होगी। मेरे प्यारे आका के मेहमानों, एक ऐसा दुश्मन जो अनदेखा है, अनछुआ है, जिसे आप महसूस नहीं कर सकते, जिसे दुनिया कोरोना वायरस कहती है। इस कोरोना वायरस ने दुनिया के बड़े बड़े ताकतवरों को भी उनकी औकात याद दिला दिया। वो जो सुपर पावर थे, वो जिन्होंने अफगानिस्तान पर बमबारियां की, जिन्होंने सीरिया और लीबिया को तबाह बर्बाद किया, वो जिन्होंने गाजा और बर्मा में तबाहकारियां की, ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलात तस्लीम के दीवानों, जो मौजूदा दौर के फिरौन बने बैठे थे, मौजूदा दौर के शद्दाद और नमरूद बने बैठे थे, वो जो अपनी ताकत के बलबूते इंसानों का सर कुचलना चाहते थे, मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते थे, जिन्होंने बड़े बड़े मुल्क होने के मुल्क और मुल्क की ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गरीब मुल्कों पर बमबारियां की, उन्होंने मुसलमानों के साथ, मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, वो जुल्म सितम खेला है, उस जुल्म सितम का खेल खेला है जिसके हम और आप गवाह हैं। आप जरा सोचे कि कोरोना वायरस की वजह से उनको भी पता चल गया हकीकत में उनकी औकात क्या है। अपने आप को जो सुपर पावर बने बैठे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया, तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना बन जाओ, अल्लाह की ताकत के सामने तुम सुपर पावर हो। इस कायनात में सबसे ताकतवर अगर है कोई तो वो सिर्फ मेरे रब की जात। सुभान अल्लाह बेशक मेरे रब से बड़ा ताकतवर कोई नहीं। और मेरे प्यारे आका के मेहमानों, इस वायरस की चपेट में पूरी दुनिया में करोड़ों लोग आए और लाखों लोगों को इस वायरस ने निगल लिया। एक बाप जिसके 4 बेटे, अगर कोरोना की वजह से बाप का इंतकाल हुआ तो 4 बेटे बाप की नमाज़े जनाजा, बाप के जनाजे को कांधा को दरकिनार, अपने मरे हुए बाप का वो चेहरा भी नहीं देख सके। अगर 20-22 साल के जवान बेटे का इंतकाल हुआ, बूढ़ा बाप बूढ़ी माँ बिलखती रह गई, लेकिन अस्पताल वालों ने बेटे का चेहरा भी माँ बाप को नहीं दिखाया। आप जानते हैं रोजाना इतने मौत की खबरें आती थी जितनी खबर इससे पहले कभी नहीं आई। मस्जिद में अभी एक का ऐलान हुआ कि फलां के वालिद का इंतकाल हो गया, असर के बाद जनाजा कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, अभी लोग ये ऐलान सुनकर बैठे नहीं थे कि दूसरा ऐलान होता है फलां के बेटे का इंतकाल हो गया, तीसरा ऐलान हुआ फलां की बीवी का इंतकाल हो गया। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, एक दिन में कई मौतों की खबर आ रही थी, इससे पहले हमने कभी ये नहीं देखा था। कब्रिस्तान का हाल अगर देखा जाए तो जो कब्र खोदने वाले हैं, वो जो बचपन से माँ बाप अपने बाप दादा के साथ लगकर कब्र खोदते हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो वो भी ये कहते थे आज से पहले एक साथ हमने इतनी कब्रें कभी नहीं खोदी थी, एक दिन में 8-8, 10-10 कब्रें खोदनी पड़ रही हैं। आप जरा सोचें कि हाल क्या था। वो डॉक्टर जिसके पास लोग इलाज के लिए जाते थे, वो डॉक्टर भी कोरोना की चपेट में आ गए। वो पुलिस वाले जो लॉकडाउन पर लोगों को आमादा कर रहे थे कि पालन किया जाए कानून का, वो खुद भी कोरोना की चपेट में आ गए। पूरी दुनिया में लाखों लोग हैं जो
कोरोना की वजह से मरे हैं। ऐ मुसलमानों, कभी आपने सोचा इस कोरोना की वजह से हमारे मुल्क में करोड़ों लोगों की नौकरियां जाती रही, फैक्ट्रियां बंद हो गई, घर तबाह बर्बाद हो गए। आपने देखा हजारों मील का सफर लोग पैदल तय करके अपने अपने गांव पहुंचे हैं। वो जो पैदल निकले थे कि घर पहुंचेंगे, अगर मरना ही है तो माँ बाप की आंखों के सामने मरेंगे, अगर मरना ही है तो अपने गांव देहात में जाकर मरेंगे। आप जानते हैं कि कई ऐसे थे जो शहरों से निकले तो थे अपने गांव पहुंचने के लिए, लेकिन रास्ते में जिंदगी ने साथ छोड़ दिया, उनकी अपनी सांसों ने साथ छोड़ दिया। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, जो ट्रेन में बैठकर अपने गांव से गए थे बड़े बड़े शहरों में कि 4 रुपया कमाएंगे, अपने बीवी बच्चों को खुशियां देंगे, अपने माँ बाप को इत्मीनान सुकून की जिंदगी देंगे। आप जानते हैं जाते वक्त उन्होंने कभी सोचा नहीं था हम जिस शहर की तरफ खुशी खुशी जाते हैं हमें कभी एक दिन पैदल उसी गांव की तरफ लौटना होगा, उसी शहर को अलविदा कहना होगा। ये सारे हालात हमने और आपने देखे हैं। हमारे खानदान में कितनों की मौतें हुई, हमारे जान पहचान वालों में कितनों की मौतें हुई, हमारे रिश्तेदारों में कितनों की मौतें हुई। मैं आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दो। अब जो असल बात बताना चाहता हूँ जरा सोचो तो सही। ऐ सरकारे मदीना के पैगंबरों, कोरोना की वजह से जहां दुनिया में करोड़ों लोग बीमार हुए और लाखों लोगों की मौतें हुई हैं, अगर हम कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं तो क्या बताइए इसमें हमारा अपना कोई कमाल है? नहीं नहीं, आपको मानना पड़ेगा इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का करम है कि उसने कल भी जिंदगी दी थी और आज भी हमें जिंदा रखा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैगंबरों, बॉम्बे जैसे बड़े बड़े शहरों में मस्जिद के इमाम को मस्जिद के जिम्मेदारान ने कहा अगर आपको नमाज पढ़ानी है तो मुफ्त में पढ़ाएं, हम तनख्वाह नहीं दे सकते आपको, क्योंकि जुमा का चंदा नहीं हो रहा, घर घर जाकर कलेक्शन नहीं हो रहा, हम आपको सैलरी कहां से दें? अगर 2, 4, 6, 8 महीने मुफ्त में इमामत कर सके तो करें, वरना अपना कोई और इंतजाम कर ले, मस्जिद तो वैसे भी बंद। ये हालात थे। बताइए कभी आपने सोचा था कि ये दिन देखने को मिलेगा? मैं बच्चों से, जवानों से नहीं, बुजुर्गों से पूछता हूं, क्या बुजुर्गों ने भी कभी तसव्वुर किया था कि जिंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा, ऐसा दिन भी हम देखेंगे? लेकिन ये सब कुछ हम देख चुके हैं। इन सारे हालात और मामला से हम 2 4 हो चुके हैं। ऐ मुसलमानों, मैं आपसे पूछता हूं, ये सब कुछ देखने के बाद हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली आई है कि नहीं आई? हमारी बेहिसी का हाल, हमारी काहली और सुस्ती का हाल, हमारी दीन से दूरी का हाल ये है कि कोरोना से पहले भी बेनमाजी थे, कोरोना के बाद सारे हालात देखकर भी बेनमाजी हैं, कोरोना से पहले भी दाढ़ी मुंडाते थे, कोरोना के मामला देखकर भी दाढ़ी मुंडा रहे हैं, कोरोना से पहले भी टिकटॉक और पबजी पे लगे रहते थे, कोरोना के बाद भी टिकटॉक और पबजी पर लगे हैं। मस्जिदों से मतलब कल भी नहीं था, मस्जिदों से मतलब आज भी नहीं है, शरीयत और सुन्नत पर अमल कल भी नहीं था, शरीयत और सुन्नत पर अमल आज भी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐ दीन से दूरी में अपनी जिंदगी गुजारने वालों, अरे जो लाखों मरे थे, अगर उनमें एक आपका भी शुमार होता तो बताइए क्या कर लेते? अगर रब ने आपको मौत नहीं दी, अल्लाह ने आपको जिंदा रखा है, तो अल्लाह का कितना बड़ा करम और एहसान है। अब इस एहसान के बदले हमें क्या करना चाहिए? क्या बताओ, बगावत करनी चाहिए? क्या नाफरमानी करनी चाहिए? क्या नाराजगी का काम करना चाहिए? बल्कि होना तो ये चाहिए, रब ने हमारी और आपकी जिंदगी की हिफाजत की। जब करोड़ों इसकी चपेट में आए, हमें सर्दी भी ना हुई, हमें जुकाम भी ना हुआ, हमें एक छींक भी ना आई, हमें बुखार भी ना हुआ, हम कल भी बिल्कुल फिट फाट थे, आज भी बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना है। तो है मुसलमानों, ऐसे में चाहिए अपने रब की बारगाह में अपने आप को झुका दें, अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानी को खम कर दें और ये तय कर ले कि मेरे करीम, आज के बाद मेरी जिंदगी तेरे नाफरमानों के रास्ते पर नहीं गुजरेगी, आज के बाद जीऊंगा तो तेरी मर्जी के मुताबिक और मरूंगा भी तो तेरे महबूब के तरीके के मुताबिक। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैगंबरों,
اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ دنیا کی مال و متاع، یہ دنیا کی دن دولت، یہ دنیا کا سرمایہ بہت مختصر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اور میرے مال کی بات نہیں کی، بلکہ کل دنیا کے مال و متاع کی بات کی۔ پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کا سرمایہ، یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا، مختصر۔ جانتے ہو اللہ کے ایک ولی سے کسی نے پوچھا آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ اللہ کے ولی نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی، ہوا میں اڑا دیا، ایک مٹھی خاک اٹھائی، ہوا میں اڑایا، اور فرماتے ہیں میں نے اس دنیا کو اس گرد و غبار کی طرح پایا۔ یہ دنیا گرد و غبار کے سوا، دھول مٹی کے سوا اور کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ اگر آپ قرآن مقدس اٹھا کر دیکھیں، حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اہل بیت اطہار و شہداء کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اولیاء و صوفیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور دنیا کی محبت سے بچنے کا حکم دیا، اور آپ نے جو فرمایا ہے، اللہ کا جو فرمان ہے، آپ کو تمام اللہ والے اسی پر عمل کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ آج ہم اور آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو دنیا سے، جھوٹ بول رہا ہے کیوں؟ دنیا کی خاطر۔ لڑائی جھگڑا کیوں ہے؟ دنیا کی خاطر۔ نمازیں قضا کر رہا ہے دنیا کی خاطر۔ زکوٰۃ نہیں دیتا دنیا کی خاطر۔ حج فرض ہو کر 7 سال ہو گئے اب تک حج نہیں کیا، دنیا کی خاطر۔ لوگوں کا مال غبن کیے بیٹھا ہے دنیا کی خاطر۔ ابا کا انتقال ہوا، چھوٹے 2 بھائیوں کو کچھ نہیں دیا اور بہن کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا۔ کیوں کیا تو نے یہ؟ تو پتا چلے گا دنیا کی خاطر۔ اے مسلمانوں میں پوچھتا ہو نمرود نے اللہ سے بغاوت کیوں کی تھی؟ کہو کہ دنیا کی خاطر۔ فرعون اللہ کے نبی کے مقابلے میں کیوں آیا تھا؟ دنیا کی خاطر۔ ابو جہل ابو لہب نے نبی سے مخالفت کیوں کی تھی؟ دنیا کی خاطر۔ ارے میں آپ سے پوچھتا ہوں یزید کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابلے کیوں آیا تھا؟ جواب دو گے دنیا کی خاطر۔ اب خود یہ بتاؤ جو دنیا کی خاطر اللہ رسول کے باقی بنے تھے، ان کے ہاتھ کیا دنیا آئی ہے؟ ان کے محلات کہاں ہیں؟ ان کے مکانات کہاں ہیں؟ ان کے نوکر چاکر کہاں ہیں؟ ان کا سرمایہ کہاں ہے؟ ان کی آرام گاہ کہاں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جن جن لوگوں نے دنیا کی خاطر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے بغاوت کی، آج ایسے ظالموں کی قبروں کا نام و نشان بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ امام حسین کہاں آرام کر رہے ہیں؟ گوگل پر بھی سرچ کرو گے تو مل جائے گا۔ یزید کی قبر کہاں ہے ڈھونڈ کر بتاؤ، گوگل کو بھی پتہ نہیں کہ یزید قبر میں کہاں ہے۔ فرعون کی قبر کہاں ہے بتاؤ، ابو جہل کی قبر کہاں ہے بتاؤ، نمرود کی قبر کہاں ہے بتاؤ، شداد کی قبر کہاں ہے بتاؤ۔ اے مسلمانوں میں پوچھتا ہوں جنہوں نے بغاوت کر رکھا تھا ان کی قبروں کا نام و نشان بھی مٹ گیا، اور جنہوں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا اور دنیا کی پرواہ نہیں کی، پوری دنیا میں دیکھیں ان کی مزارات ہی نہیں، ان کی مزار پر موجود مینار اور گنبد بھی چمک رہی ہیں، اور کل بھی چمک رہے تھے، آج بھی چمک رہی ہیں، اور قیامت تک یوں ہی چمکتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہندوستان میں کتنے مغل بادشاہوں نے بادشاہت کی، ان مغل بادشاہوں کی قبریں کہاں ہیں بتائیے؟ ان مغل بادشاہوں کی قبریں اگر مل بھی جائیں گی تو ان کی قبروں پر چڈی پہن کر ناپاک عیسائی فوٹو نکالتا ملے گا۔ عیسائی عورتیں ٹورسٹ کے طور پر ان کی قبروں پر گھومتی بے پردہ بے حیا نظر آئیں گی، گھومتی ہوئی۔ لیکن غریب نواز کو دیکھو، بتائیے کسی بادشاہ کا نام ہے؟ محبوب الہی کو دیکھو، مخدوم کی چوچا کو دیکھو،
साबिर पाक को देखो, ख्वाजा बख्तियार काकी को देखो, मैं जिनके नाम लेता हूँ बताओ इनके पास कहाँ की हुकूमत थी, कौन सा सरमाया था, कौन से महलात थे, इनके पास दुनिया की कितनी दौलत थी। ऐ मुसलमानों, ये दुनिया जमा करने वाले नहीं थे, ये तो दुनिया को ठोकरे मार कर आए थे। जिन्होंने दुनिया जमा की थी आज उनकी कब्रों पर कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। जिन्होंने दुनिया जमा की थी आज उनकी कब्रों पर पहुंचकर कोई फातिहा करने वाला नहीं है। और जो दुनिया को ठोकर मार कर अल्लाह रसूल की रजा के रास्ते पर निकले थे, पूरी दुनिया में देखेंगे उनके गुंबद कल भी चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं और कयामत तक यूं ही चमकते दमकते रहेंगे। जिनके पास महलात थे, जिनके पास हुकूमतें थी, जिनके पास सरमाए थे, आज उनकी कब्र पर कोई 1 रुपया भी मांगने नहीं जाता। कोई नहीं कहता है कि आप तो बादशाह थे इस मुल्क के, कुछ मुझे भी दे दें। उनके पास जाकर मांगने वाला कोई नहीं। लेकिन जिनके पास बज़ाहिर कुछ नहीं, उस गरीब नवाज की बारगाह में जाकर देखो, दिन का उजाला नहीं, रात के अंधेरे में भी मंगतों का तांता लगा रहता है। और सिर्फ वहां लोग मकान नहीं मांगते, दुकान नहीं मांगते, दुनिया की दौलत नहीं मांगते। ऐ सरकारे मदीना के पेशवानों, अगर शादी के 2, 4, 6 साल हो जाएं, औलाद ना हो तो बे औलाद भी वहां पहुंचता है। और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जो गैर मुस्लिम है वो भी गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचता है। उसे यकीन है ये बारगाह वो बारगाह है कि जहां से सिर्फ दुनिया का सरमाया नहीं, औलाद भी मांगोगे अल्लाह इनके वसीले से औलाद भी अता फरमाएगा। अब ये भी सुन लो, एक चीज और क्लियर कर दूं, जो लोग कहते हैं वलियों की बारगाह से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, हम कहते हैं ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, कुछ नहीं मिलता। फौरन सुन्नी कहेगा हजरत क्या कह रहे हो आप, हमारा अकीदा है मिलता है, हमारा अकीदा जो मांगो मिलता है। हम कहेंगे तू भी सही कह रहा है, तो कहेगा दोनों बात सही कैसे हो सकती है। एक ने कहा नहीं मिलता, आप कह रहे सही, एक कहता मिलता है, आप कह रहे सही, दोनों बात सही कैसे हो सकती। मैं कहता हूँ 100% दोनों बातें सही हैं। अरे जिसको नहीं मिलता वो कहता है नहीं मिलता, और जिसको मिलता है वो कहता है मिलता है। अब बताइए, जो नबी का गुस्ताख होगा गरीब नवाज उसको देंगे? जो नबी को कहेगा माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए गरीब नवाज उसको देंगे? तो जो गद्दार होता है, जो गुस्ताखे नबी होता है, वो गरीब नवाज की बारगाह में भी जाए तो उसे नहीं मिलता है। और जो नबी का आशिक होता है वो अगरचे बेअमल भी हो वहां पहुंचता है तो गरीब नवाज उसको अता फरमाते हैं। एक बात और क्लियर कर दूं, कुछ लोग कहते हैं औलाद नहीं हो रही तो अजमेर जा रहे हो, क्या वहां नर्सिंग होम है, क्या वहां बच्चा बच्चा केंद्र है? कोई कहता है पैसा चाहिए तो वहां जाते हो, क्या वहां टकसाल है? इस तरह की बात मैं कहता हूं सुन्नियों दिल पर हाथ रखकर जवाब दो। दुनिया की दौलत बड़ी चीज है कि ईमान बड़ी चीज है? जी दौलत कह रहे हैं तो जोर से क्यों नहीं कहते, डरते क्यों हैं? औलाद बड़ी चीज है कि ईमान बड़ी चीज है? दुकान बड़ी चीज है कि ईमान बड़ी चीज है? मकान बड़ी चीज है कि ईमान बड़ी चीज है? अब आप सब ने कहा एक जबान होकर ईमान, हर एक के मुकाबले ईमान ईमान ईमान। जब आपका मानना है कि ईमान सबसे बड़ी चीज है तो अब ये भी बताएं कि ये ईमान की दौलत हम हिंद वालों को किसने दिया है? सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने दिया है। किसने दिया है? गरीब नवाज हिंदुस्तान आए नहीं है, भेजे गए हैं। आए नहीं, भेजे गए। और भेजा भी किसने? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, मदीने के ताजदार ने भेजा, आका ने भेजा। हिंदुस्तान जाओ। क्यों आए थे? ईमान की दौलत देने आए थे, आवारा पेशानी को रब की बारगाह में झुकाने आए थे, 365 बातिल माबूदों से हमें तौबा कराने आए थे। अब बताइए, जब ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है, बाकी सारी चीजें इसके बाद हैं, अब ईमान जैसी दौलत जो गरीब नवाज ने दिया, हमने मांगा नहीं था, हमें बिन मांगे दे दिया। तो जो मेरा गरीब नवाज बिन मांगे ईमान की दौलत देता है, अब उससे दुनिया की दौलत मांगोगे तो क्या वो नहीं दे सकते हैं? जो बिन मांगे ईमान की दौलत दे, अब उनसे मांगोगे तो दुनिया का माल नहीं दे सकते, औलाद नहीं दे सकते।
تو ہم سنیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اب بات آئی تو ایک بات اور عرض کر دوں، اجازت ہے آپ کی؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اب چونکہ مہینہ بھی غریب نواز کا چل رہا ہے، ابھی شتی شریف گزری ہے نا، آپ کے یہاں سے بہت لوگ گئے ہوں گے بسوں میں سوار ہو کر، مزارات اولیاء کی زیارت کرتے 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 آنے جانے میں 20 دن لگتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، عقیدے کی بات کرنے چلا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ بزرگوں کی زندگی گزر گئی، نوجوانوں تم توجہ دو، اس کی وجہ کہ ایک طویل عمر باقی ہے، نہ جانے کون کون سے فتنے ابھی دیکھو گے۔ غریب نواز، میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، ہم ہند والوں کو ایمان کی دولت کس نے دیا؟ کسی چکرالوی نے، کسی بھوچالوی نے، کسی مرزائی نے، کسی قادیانی نے، کسی نیچری نے؟ بتائیے، کیا کسی رافضی نے، کیا کسی سو کالڈ اہل حدیث نے، سو کالڈ اہل قرآن نے، کسی تبلیغی نے، کسی وہابی نے، کسی دیوبندی نے ہمیں ایمان کی دولت دیا؟ تو کس نے دیا؟ آپ کو ماننا پڑے گا، ایمان کی دولت ان باطل فرقے والوں نے نہیں دیا، ہمیں خواجہ غریب نواز نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک غریب نواز نے، اور جو غریب نواز نے ایمان کی دولت ہمیں دی، تو غریب نواز سے ہمیں ایمان ملا، تو غریب نواز کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ بھی ہمیں اور آپ کو ملا، وہ طریقہ بھی۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں، حالانکہ میرا یہ عنوان نہیں، لیکن بات آئی ہے تو بتا کر چلوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اکرام کا عرس منانا کہاں سے ثابت؟ اولیاء اکرام کا عرس منانا کہاں ثابت؟ کہاں لکھا ہوا؟ یہ تم کہاں سے لے کر آگے؟ کہاں لکھا عرس منانا؟ جو لوگ گئے تھے غریب نواز کے عرس پاک میں، وہ جانتے ہیں کہ غریب نواز کا عرس 800 سال سے منایا جا رہا ہے۔ کتنے سال سے؟ 800 سال سے۔ اب جب غریب نواز کا عرس 800 سال سے منایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کلیئر ہو گیا کہ عرس کی بنیاد ہندوستان میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نہیں رکھی۔ کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت 800 سال پہلے کے بزرگ نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو 100 سال گزرے، اور عرس کب سے ہو رہا ہے؟ جی 800 سال سے۔ پتا چلا یہ بریلویوں کا بنایا طریقہ نہیں ہے، بلکہ 800 سال سے ہندوستان میں ولیوں کا عرس ہو رہا ہے۔ اب 800 سال سے اگر عرس ہو رہا ہے تو یہ عرس کس نے کیا؟ اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ غریب نواز کا 800 سال پہلے سب سے پہلا عرس کس نے شروع کیا تھا؟ بریلوی نے نہیں شروع کیا، بوکارو والوں نے نہیں شروع کیا، راج محل والوں نے نہیں شروع کیا، بمبئی والوں نے نہیں شروع کیا تھا، بلکہ 800 سال پہلے غریب نواز کا پہلا عرس پاک انہوں نے منایا تھا جنہوں نے غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ جو ہمارے آپ کے مرید نہیں تھے، جو غریب نواز کے مرید تھے، جو آج کے مدرسوں کے پڑھے نہیں تھے، 800 سال پہلے جنہوں نے پہلا عرس منایا تھا، وہ غریب نواز کے تربیت یافتہ تھے، وہ غریب نواز کے شاگرد تھے، وہ غریب نواز کے مریدین تھے، وہ غریب نواز کے خلفا تھے۔ انہوں نے تقریر غریب نواز سے سنا تھا، وہ نمازیں غریب نواز کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اب بتائیے، دین وہ زیادہ جانتے تھے کہ آج کا مولوی دین زیادہ جانتا ہے؟ اچھا، 800 سال پہلے جب عرس ہوا، اگر یہ غلط تھا تو کسی نے روکا کیوں نہیں؟ اسی وقت روک لیتے، 2-3 سال میں ختم ہو جاتا۔ یہاں تک پہنچتا ہی نہیں، اور یہاں تک پہنچتا نہیں تو آج کا بریلوی بھی، آج کا سنی بھی عرس مناتا نہیں۔ ہم تک پہنچا، کیسے پہنچا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 800 سال سے اگر غریب نواز کا عرس ہو رہا ہے اور ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہے، تو ہم تک پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت روکنے والا کوئی نہیں تھا، جتنے تھے وہ سب منانے والے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب معلوم ہوا منانے والے شروع سے آ رہے ہیں، روکنے والے اب پیدا ہوئے۔ تو پہلے والے اچھے تھے کہ اب والے اچھے ہیں؟ پہلے والے۔ جی آج آپ صحیح ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔
پہلے والے زیادہ دین جانتے تھے کہ اب والے زیادہ جانتے پہلے والے ارے پہلے والوں کو تو قرآن بھی پڑھنا آتا تھا، پہلے والے تو شریعت کے پابند تھے، پہلے والے تو نمازوں کے پابند تھے، پہلے والے دھوکے باز نہیں تھے، پہلے والے مکار نہیں تھے، پہلے والے جھوٹے نہیں تھے، پہلے والے فریبی نہیں تھے، پہلے والے اللہ رسول کے باغی و غدار نہیں تھے۔ اب تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، لوگ داڑھی رکھ کر بھی دھوکا کرتے ہیں، لوگ ٹوپی پہن کر بھی دھوکا کرتے ہیں، اب تو مسجد کے امام ہو کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اب تو وہ دور آ گیا کہ دین کا لبادہ اوڑھ کر بھی لوگ ٹھگی کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پر سینکڑوں ایسے ویڈیو دیکھے ہوں گے۔ آج کے لوگ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے اس دور کے لوگ اچھے تھے۔ پتا چلا اس دور میں کوئی مخالفت کرنے والا نہیں تھا، سارے منانے والے تھے۔ تو پہلے والے اچھے تھے اور بعد والے ان سے برے۔ اب روکنے والے وہ ہیں جو آج کے، تو ان کی مانو گے کہ ان کی مانو گے؟ جی ان کی مانیں گے۔ اور یہ بھی سن لو اور واضح کر دوں، غریب نواز کا پہلا اسے پاک خواجہ بختیار کاکی نے منایا تھا، سبحان اللہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے منایا تھا، آپ کا پہلا اسے پاک صوفی حمید الدین ناگوری نے منایا تھا، وہ جنہوں نے ماتے کی نگاہوں سے غریب نواز کو دیکھا تھا، غریب نواز کا اس سے پاک انہوں نے منایا تھا۔ سبحان اللہ ہم سنی اس لیے مناتے ہیں کہ الحمدللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جو بڑے بڑے سلطان تھے، شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے، ان کی قبروں پر کوئی ان کی مغفرت کی دعا کرنے والا بھی آج نہیں۔ جو فقیر تھے، بوریا نشین تھے، پیبند والے لباس پہنتے تھے، جن کے پاس دنیا کی کوئی دولت و سرمایہ نہیں، آپ دیکھیں کہ وہ مزارات میں آرام فرما رہے ہیں، ان کے محلات کو کہیں نظر نہیں آتے۔ اجمیر شریف جاؤ، بلند دروازہ ملے گا، جنتی دروازہ ملے گا، شاہجہانی مسجد ملے گی، اکبری مسجد ملے گی، غریب نواز کا روضہ ملے گا، غریب نواز کا گنبد ملے گا، لیکن پوچھو غریب نواز کی آرام گاہ کہاں ہے؟ غریب نواز رہتے کہاں تھے؟ سوتے کہاں تھے؟ کھاتے کہاں تھے؟ وہ مکان بھی تو کہیں ہوگا، وہ بھی دکھا دو۔ آپ کو کٹیا کا نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا، ارے محل تو دور کی بات پر چھوٹا سا جھوپڑا بھی نظر نہیں آئے گا۔ پتا چلا ان اللہ والوں نے دنیا میں رہ کر دنیا نہیں بنایا ہے، بلکہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش میں لگے رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اور ہم اور آپ انہی کے نام لیوا، انہی کے ماننے والے، لیکن ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ایسی پھوٹ پھوٹ کر بھر گئی۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ۔ جھوٹ بولنا پڑے تو بولو، کمائی ہونی چاہیے، کم ناپنا پڑے تو ناپو، انکم ہونی چاہیے، کم تولنا پڑے تو تولو، پیسہ ملنا چاہیے۔ اپنے بھائی کا مال کھا لیا، اپنی بہن کا حق دبا لیا، پڑوسی کو پریشان کر کے اس کے کھیت کھلیان پر قبضہ کر لیا، ابا کے انتقال کے بعد بھائیوں کو بنا بتائے چوری چھپے سب کچھ اپنے نام پر لکھا لیا۔ اے مسلمانوں بتاؤ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جانتے ہو کسی بزرگ نے کہا ایک شخص کا انتقال ہوا، جب اس کو غسل دیا جانے لگا تو غسل دینے والے نے یہ بتایا کہ اس کے انگوٹھے پر سیاہی کا نشان لگا ہوا تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ اس کو صاف کر دے، لیکن وہ دھلتا نہیں تھا۔ وہ جو بیٹا ساتھ موجود تھا اس نے کہا جلدی جلدی غسل دے کے کفن پہنا دو، یہ نہیں چھوٹتا تو جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، چند دنوں کے بعد گھر کے اندر جھگڑا شروع ہوا۔ اب جب جھگڑا شروع ہوا تو پتا چلا اب بھائیوں میں ابا کی قبر کی مٹی ابھی سوکھی بھی نہیں ہے، آپس میں بھائی لڑ بیٹھے، وجہ کیا تھی؟ تو پتا چلا جو بڑا بھائی تھا ابا کے انتقال کے بعد جب اسپتال پہنچا اور پتا چلا ابا کا انتقال ہو گیا تو اسی حالت میں ابا کے انگوٹھے پر فوراً سیاہی لگا کر اس سے پہلے دوسرے بھائی بہن آئے، ایک کاغذ پر مہر لگوا لیا، انگوٹھا لگوا لیا۔ اے مسلمانوں ذرا یہ سوچو کیا حال ہے۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، آج ہر باپ زندگی بھر دنیا 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 کرتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد جو پیچھے رہ جاتی ہے وہ بھی دنیا کی لالچی کتا بن کر رہ جاتی ہے، وہ بھی زندگی بھر دنیا دنیا کرتی ہے۔ اپنے باپ کا مکان
کام کو اپنے نام کر لیا، کھیت کلیان اپنے نام کر لیا، بینک بیلنس اپنے نام کر لیا، جو کچھ فکس میں تھا اپنے نام کر لیا، اپنے نام سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن باپ کے نام پر اسے فاتحہ دینا بھی نہیں آتا، باپ کے نام پر یاسین شریف بھی نہیں پڑھ سکتا۔ جب قرآن خوانی ہوتی ہے، مدرسے کے بچے آتے ہیں اور بیٹھ کر تیرے باپ کے اثارے ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، اور بیٹا یہاں انتظام کے نام پر گھومتا رہتا ہے کیونکہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اگر بہت ہوا تو چنا لے کر بیٹھ جائے گا، بہت ہوا تو کھجور کی گٹلی لے کر بیٹھ جائے گا، بہت ہوا تو کونے میں تسبیح لے کر بیٹھ جائے گا۔ ہم نے تو ایسے ایسے جوان بیٹے دیکھے، باپ نے نمازوں کی پرواہ نہیں کی دنیا کے لیے، باپ نے حرام حلال کی پرواہ نہیں کی دنیا کے لیے، مرا تو کوٹیاں بھی بنا گیا، منا تو فیکٹریاں بھی بنا گیا، مرا تو اپنے بیٹے کو مرتے ہی کروڑ پتی بنا گیا، لیکن جو اولاد پیچھے چھوڑ کر گیا تھا وہ بیٹا اس لائق نہیں تھا کہ جب پورا گاؤں آیا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تو بیٹا خود بھی نماز جنازہ کی صف میں شامل نہیں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام صاحب نے پوچھا ولی کون ہے؟ اجازت ہو تو نماز شروع کی جائے۔ تو ایک کونے میں اشارہ کیا گیا، وہ پیڑ کے سائے میں جو کھڑا وہ بیٹا، آواز دی گئی بتا نماز شروع کی جائے، تو بیٹا وہیں سے اشارہ کرتے حضرت پڑھائیے۔ پورا گاؤں آ کر نماز جنازہ پڑھے، اور جوان بیٹا جو باپ کے مرتے ہی سب چیزوں پر قابض ہوا وہ نماز جنازہ پڑھنے کے بھی لائق نہیں۔ باپ زندگی پر دنیا دار رہا تو مرتے مرتے اولاد کو بھی دنیا کا کتا بنا گیا۔ بتائیے کیا ملا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند چیزیں صدقے جاریہ ہوا کرتی، ان میں جانتے ہو کیا چیز؟ نیک اولاد، ماں باپ کے صدقے جاریہ، یعنی باپ کا انتقال ہوا، ایسا بیٹا چھوڑ گیا جو نمازی تھا، ایسا بیٹا چھوڑ گیا جو حافظ قرآن تھا، ایسا بیٹا چھوڑ گیا جو عالم دین تھا، ایسا بیٹا چھوڑ گیا جو مبلغ تھا، بیٹا نیکوکار تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا جتنی نیکیاں کرے گا اس کی ساری نیکیاں اس کے نام اعمال میں بھی لکھی جائیں گی، اور اس کے مرنے والے ماں باپ کے بھی نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ لیکن میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھایا؟ کتنے لوگ؟ میں آپ کو بتاؤں ابھی پرسوں کی بات، زیادہ دور کی نہیں میرے بھائی، پرسوں کی، ہم ویسٹ بنگال کے علاقے میں تھے۔ ایک باپ نے آ کر شکایت کی کہ حضرت میرے گھر بچے کی ولادت ہوئی 6 مہینے ہو گئے، بہت کوشش کرتے ہیں لیکن بچہ ماں کا دودھ پی نہیں رہا ہے، آپ کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتا دیں۔ میں نے کہا دوا لی، آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ اس نے کہا ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ کر لیے، سب کچھ نارمل ہے، کوئی بیماری نہیں۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں کا دودھ پیتا کیوں نہیں۔ میں نے کہا نظر وغیرہ کا معاملہ ہوگا، آپ ایک کام کرو، صبح شام باوضو اپنے بچے کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کیا، صبح شام یہ دونوں سورے پڑھ کر اس کو دم کرو، اس کو پھونکا کرو، نظر کا معاملہ ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ دور فرمائے۔ باپ بن گیا باپ، لیکن سوچے دین سے کتنا دور۔ اس نے کہا کیا پڑھنا ہے؟ میں نے کہا سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس نے کہا حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورے پڑھ کر اپنے بچے کو صبح شام دم کر، اللہ شفا دے گا، اللہ آرام دے گا۔ اس نے کہا میں کاغذ لاتا ہوں، لکھ کے دے دیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب ذرا سوچیں، وہ تراویح بھی پڑھتا ہوگا، وہ جمعہ کی نماز بھی پڑھتا ہوگا، وہ عید بقرہ عید بھی پڑھتا ہوگا، جس کو یہ پتا نہیں کہ یہ 2 سورتیں ہیں قرآن کی۔ آپ ذرا سوچیں اس کو وہ دین سے کتنا غافل ہوگا۔ اگر اس سے کہا جائے تیرا موبائل دکھا، وہ دکھائے گا سیمسنگ کا 20-22-25 ہزار کا موبائل۔ ہم پوچھتے ہیں تجھے واٹس ایپ چلانا کیسے آ گیا، تجھے فیس بک چلانا کیسے آ گیا؟ یہ اینڈرائڈ کا موبائل ماں کی کوکھ سے لے کر پیدا ہوا تھا، انٹرنیٹ وائی فائی پہلے سے لگا ہوا تھا، یہ سب تو نے کہاں
سے سیکھ لیا. ارے دنیا داری کے چکر میں یہ دنیا کی ضرورت کی چیزیں تو نے سیکھ لی, اپنی قبر کے لیے سورہ فاتحہ نہیں سیکھ سکا, اپنی قبر کے لیے اللہ کا قرآن نہیں سیکھ سکا. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, آپ کے انہی علاقوں میں ہم نے گھوم گھوم کر دیکھا ہے. ارے 16 سال کے جوان کو نہیں, اگر 60 سال کے بوڑھے کو کھڑا کر کے پوچھا جائے بابا مجھے آپ صرف اتنا بتاؤ وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں, غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں, میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں اگر 60-70 سال کے بوڑھے کو پوچھا جائے غسل فرض کب ہوتا ہے, غسل کے فرائض کیا ہیں, تو جمعہ کی نماز ہی پڑھتا ہے. کم سے کم بتا وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں اور وضو ٹوٹتا کن صورتوں میں ہے, تو اس کا بھی جواب نہیں دے سکیں گے الا ماشاءاللہ. ذرا سوچے ہمارا قبر میں بنے گا کیا؟ قبر میں کارخانے کا حساب ہوگا, قبر میں فیکٹری کا حساب ہوگا, قبر میں IPL کا حساب ہوگا, قبر میں ٹک ٹاک کا حساب ہوگا, قبر میں PUBG کا حساب ہوگا. ان کو یہاں سے بھگا دو, یہ سب کو ڈسٹرب کریں, 2 تھپڑ مار کر بھگا دو. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نام عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں پوچھتا ہوں دنیا جو یہاں جمع کر کے جا رہے ہو, قبر میں جانے کے بعد اس دنیا کی ایک کوڑی کا بھی تم سے حساب ہوگا, ایک کوڑی کا. نوح علیہ السلام جنہیں اللہ نے بڑی طویل زندگی عطا کی, 900 سال سے زیادہ کی عمر نوح علیہ السلام کی. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل میں نے دنیا کو ایک سرائے کی طرح پایا, ایک مسافر خانے کی طرح پایا کہ ایک دروازے سے گھسا اور دوسرے سے نکل گیا, بس میں نے دنیا کو ایسا پایا. میرے پیارے آقا کے ترجمانوں, 900 سال کی زندگی پانے والا اللہ کا نبی دنیا کو سوائے سرائے اور مسافر خانے کے کچھ بھی نہ سمجھے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں دنیا میں, امرت پیا ہے ہم نے, کبھی موت نہیں آئے گی. وہ 900 سال کی زندگی پائے, ہم تو 90 سال بھی زندہ نہیں رہیں گے. پھر بتاؤ دنیا سے ساتھ کیا لے جاؤ گے؟ قبر کی تاریک وادی میں جب منکر نکیر ہم سے سوال پوچھیں گے, جسے غسل کا طریقہ معلوم نہیں, مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا 26, 28, 32 سال کا, جسے 5 کلمہ یاد نہیں, جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہے نہ ثنا یاد نہ سورہ فاتحہ یاد, وہ قبر کے سوالوں کا جواب کیسے دے گا بھلا بتائیے, کیسے دے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں, اس غفلت کی نیند سے آپ جاگیں. آپ جانتے ہیں کئی ایسے علاقے ہیں جن علاقوں میں دور دور تک کوئی ایک بھی عالم نظر نہیں آتا. کئی ایسے علاقے ہمارے ملک میں جہاں کئی پورے علاقے میں ایک مسجد نظر نہیں آتی. 40 مسلمانوں کی بستی, نہ کوئی حافظ, نہ کوئی عالم, نہ کوئی مسجد. ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے اپنے گاؤں سے نکل کر 30-40 کلومیٹر دور کہیں اور جاتے ہیں, جمعہ پڑھ کر آئے, فری ہو گئے ہفتے بھر کے لیے. آپ کے علاقے کا معاملہ ایسا نہیں ہے. آپ کے گاؤں میں مسجدوں کی کمی نہیں, علماء کی کمی نہیں, حفاظ اکرام کی کمی نہیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں یوپی, بہار, جھارکھنڈ, پوری دنیا میں آپ دیکھیں, امریکہ ہو, لندن ہو, افریقہ ہو, پوری دنیا میں آپ دیکھیں, آپ کو وہاں بھی امامت کرنے والے, وہاں بھی دین کی خدمت کرنے والے اکثر علماء اکرام انہی اسٹیٹس کے, انہی علاقوں کے مل جائیں. لیکن یہ بھی کہنا پڑتا ہے معذرت کے ساتھ کہ چراغ تلے اندھیرا زیادہ نظر آتا. علماء پوری دنیا میں انہی علاقوں کے ہیں جو وہاں دین و سنیت کی خدمت, مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن ہماری اپنی ان آبادیوں میں سب سے زیادہ دین سے دوری اور دین سے غفلت. میں نے اکثر یہ کہا ہے آپ کے اس اجتماع میں, ہمارے علاقے میں جلسوں کی کوئی کمی نہیں. ہر گاؤں کا اپنا ایک سالانہ جلسہ ہوتا ہے,
اور جب کسی گاؤں کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے تو اس گاؤں کا رہنے والا نوجوان پورے ہندوستان میں کہیں بھی رہتا ہو اپنے گاؤں واپس آ جاتا ہے. بنگلور میں ہو تو وہ بھی آ گیا, بمبئی میں ہو تو وہ بھی آ گیا, دلی میں ہو تو وہ بھی آ گیا, گوا میں ہو تو وہ بھی آ گیا, کیرلا میں ہو تو وہ بھی آ گیا. کہتے ہم گاؤں جا رہے ہیں, ہمارے گاؤں کا سالانہ جلسہ ہے, ہمارے گاؤں کا سالانہ جلسہ ہے. میں کہتا ہوں سالانہ جلسے میں آپ کے یہاں چندہ دینے والوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, غریب شکل و صورت نظر آنے والا ایک بوڑھا بھی کھڑے ہو کر 500 روپیہ لکھاتا ہے, 2000 کی نوٹ کماتا ہے. اس سے پتا چلتا ہے یہ بوڑھا تو کماتا نہیں ہوگا, اس کے 2-3 بیٹے کماتے ہوں گے. دین کا جذبہ ہے, اللہ کے نام پر مال خرچ کرتا ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں, آپ نے سب کو جمع کر لیا, آپ نے بڑے بڑے علماء کو دعوت دی, آپ نے 1.5-2-3 لاکھ روپے جلسے میں خرچ کیا, آنے والے ہر آدمی کو آپ نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھلایا, آپ نے پورے گاؤں میں چراغا بھی کیا, آپ نے مجمع بھی ہزاروں کا اکٹھا کیا. لیکن محفل جب ختم ہوتی ہے تو جانے والے اپنے ساتھ کیا لے کر جاتے ہیں, اپنے ساتھ کتنا لے کر جاتے ہیں؟ اے مسلمانوں, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, آج ہمارے جلسوں کا حال یہ ہے, ہماری آنے والی اکثریت, وہ چاہے جوانوں کی ہو, وہ چاہے بوڑھوں کی ہو, وہ چاہے مردوں کی ہو, وہ چاہے عورتوں کی ہو, آنے والی اکثریت عشاء پڑھ کے آتی نہیں ہے اور گھر جانے کے بعد فجر میں اٹھتی نہیں. ان جلسوں کا مقصد یہی تھا, بتاؤ, یہی تھا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, جس گھر میں رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیرا بندہ تیرا سجدہ کرتا ہے, اس کے بعد اپنی بیوی کو تیرے سجدے کے لیے جگایا کرتا ہے. آگے آقا فرماتے ہیں, اللہ اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, جس گھر میں رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیری بندی تیرا سجدہ کرتی ہے, اس کے بعد اپنے شوہر کو تیرے سجدے کے لیے جگایا کرتی ہے. میں پوچھتا ہوں, آپ کے پورے گاؤں میں یا جن گاؤں سے آپ آئے ہیں ان گاؤں میں کتنے مکانات ایسے ہیں جہاں فجر کی اذان سنتے ہی لائٹ آن ہوتی ہے؟ کتنے مکان ایسے ہیں جن گھروں سے فجر کی اذان سن کر لوگ وضو کرنا شروع کرتے ہیں اور گھر سے نکلتے ہیں؟ کتنے مکان ایسے ہیں جہاں فجر کی اذان کے بعد قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے؟ گھر کا مرد بھی بستر پر سویا پڑا ہے, گھر کی عورتیں بھی اپنے اپنے کمرے میں سوئی پڑی ہیں, نہ مردوں کو نماز کی فکر ہے نہ عورتوں کو نماز کی فکر. پھر کہتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہو رہی, روزی میں برکت نہیں ہو رہی. سنو مسلمانوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا, وہ مرد جو خود نماز کا پابند ہوگا, اپنے بیوی بچوں کو نماز کی تاکید کرتا ہوگا, اللہ اسے اس جگہ سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا, سوچ بھی نہیں سکتی اللہ وہاں سے روزی دے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں جو شہروں میں رہتے ہیں, بتاؤ, لاک ڈاؤن میں 6 مہینے 8 مہینے سارے کام دھندے بند تھے, بند تھا کہ نہیں تھا؟ بتاؤ, دکان والوں کی دکانیں بند, فیکٹری والوں کے کارخانے بند, نوکری والوں کے دفتر بند, سب کچھ بند. لیکن پھر بھی اللہ نے کھلایا ہے کہ نہیں؟ بتائیے, کھلایا ہے کہ نہیں کھلایا؟ بلکہ میرے پیارے آقا کے پردوانوں, میں منبر رسول پر موجود ہوں, علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا, اس سال پہلی مرتبہ رمضان شریف لاک ڈاؤن میں آیا ہے. لاک ڈاؤن میں ہم اپنے اپنے گھروں میں تھے, گھر کا دسترخوان جب سحری اور افطار کا لگتا تھا, نوکری نہیں تھی, ہاتھ میں پیسہ نہیں تھا, لیکن میرے کریم نے کتنا کرم فرمایا کہ لاک ڈاؤن میں رمضان شریف کا مہینہ آیا, لیکن اس کے باوجود میرے رب نے نہ سحری میں کوئی کمی کی ہے اور نہ افطاری میں کوئی کمی کی. جو فروٹ ہمیشہ کھاتے تھے اس سال بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو. ایک بھجیا بھی کم ہوئی, ایک کباب بھی, ایک سموسا بھی کم ہوا, کوئی کمی نہیں. میں کہتا ہوں مسلمانوں, میرے رب کا اتنا کرم اور احسان, پھر بھی بغاوت, پھر بھی نافرمانی,
پھر بھی اللہ رسول کے نافرمان بنے بیٹھے. جانتے ہو ایک شخص آیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. آپ تھکے تو نہیں نا میرے بھائی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ذرا سبحان اللہ کہیں. ایک شخص آیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. دنیا کے لالچی انسان کا حشر کیا ہوتا ہے سنتے چلو. وہ شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی اپنی زندگی جو جینا تھا میں نے جی لیا. اب تمنا ہے کہ بچی کچی زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں, آپ کی صحبت میں گزار دوں تاکہ کچھ آخرت بن سکے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے منظور, اجازت دے دی. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگا. صبح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتا, شام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتا. آپ مصلی پر کھڑے ہوتے تو مصلی پر ساتھ کھڑا ہوتا. آپ لوگوں کو ہدایت کرتے, تقریر دیتے تو وہ بھی محفل میں شامل ہوتا. ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام سفر پر نکلے, وہ بھی آپ کے ساتھ. اللہ کے نبی ایک جگہ رکے کھانا کھانے کے لیے. آپ نے دسترخوان بچھایا, آپ کے پاس ایک روٹی تھی, آپ نے روٹی دسترخوان پر رکھی. اس آپ کے امتی کے پاس 2 روٹیاں تھیں, اس نے بھی 2 روٹیاں دسترخوان پر رکھی. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک روٹی کھائی, آپ کے اس امتی نے اپنی ایک روٹی کھائی. ابھی ایک روٹی بچی تھی. عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کر گئے پانی لینے کے لیے. آپ پانی لے کر لوٹے تو دسترخوان سے دوسری روٹی غائب تھی. آپ نے اس سے کہا وہ دوسری روٹی جو یہاں تھی کہاں گئی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کون سی روٹی کی بات کر رہے ہیں؟ روٹیاں تو 2 ہی تھی, ایک آپ نے کھایا ایک میں نے کھایا. آپ نے فرمایا نہیں 3 روٹی تھی, ایک تو نے کھایا ایک میں نے اور ایک یہاں پر تھی. میں پانی لینے گیا واپس آیا تو روٹی غائب, وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی تیسری روٹی تھی ہی نہیں, 2 ہی تو تھی, آپ نے تیسری کب دیکھا؟ اس نے انکار کیا. آپ جانتے وہ کن لوگوں میں سے تھا؟ وہ انہی لوگوں میں یا اسی کی نسل کے وہ لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے آنکھ سے دیکھا لیکن ظالم ماننے کو تیار نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا, بحث نہیں کی, آپ اس کو لے کر چلے. اب دریا پار کرنے کی باری آئی. اللہ کے نبی اللہ کا نام لے کر اس دریا کے پانی پر ایسے چل پڑے جیسے ہم اور آپ زمین پر چلا کرتے ہیں. آپ جب پانی پر چلے وہ پیچھے سے پکارا آپ تو جا رہے ہیں میں کیسے آؤں؟ آپ نے فرمایا تو بھی اللہ کا نام لے اور چل پڑے. اس نے بھی اللہ کا نام لیا, پانی پر چل پڑا. جب دونوں نے اس پانی کو دریا کو پار کر لیا, عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قسم اس ذات کی جس نے تیرے اور میرے لیے دریا کے اوپر راستہ بنایا, بتا سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ نبی کا معجزہ دیکھ کر بھی باز نہیں آیا. کہتا اللہ کے نبی میں نے کہا نا تیسری روٹی کہاں تھی, وہ تھی ہی نہیں, 2 ہی تو روٹیاں تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور آگے بڑھ گئے. کھانے کا وقت ہوا, ایک ہرن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اللہ کے نبی نے ہرن کو ذبح کیا, اس کی کھال کو اتارا, اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے, آپ نے اس کو بھونا, بھوننے کے بعد خود بھی کھایا, اس شخص کو بھی کھلایا, اور کھانے کے بعد ساری ہڈیاں جمع کی اور جمع کر کے فرمایا کم بسم اللہ. آپ کا یہ کہنا تھا وہ ہرن پھر پہلے کی طرح زندہ ہو گیا, اس کی کھال بھی چڑھ گئی, اس میں جان بھی پڑ گئی, وہ اٹھیلیاں کھاتا ہوا آگے جنگل میں دوڑ پڑا. اللہ کے نبی پھر اس سے مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس نے اس ہرن کو ہمارے پاس بھیجا, ہمیں کھلایا پلایا اور دوبارہ اس کو زندگی عطا کر دی, سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اب بھی ظالم باز نہیں آیا. نبی کے معجزات دیکھ کر بھی ڈھیٹ تھا, انکار کرتا رہا. کہتا ہے اللہ کے نبی کون سی روٹی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ گھوم پھر کر پھر وہیں پہنچ جاتے ہیں. میں نے کہا نا روٹی 2 ہی تھی, ایک آپ نے کھایا تھا, ایک میں نے کھایا تھا, تیسری روٹی تو تھی ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, اب آپ سمجھ گئے یہ میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے. جب یہ میرے ساتھ دھوکا کرتا ہے تو دوسروں کے ساتھ کیا دھوکا کرے گا؟ اور اگر کچھ دن میرے ساتھ رہ لے گا تو ہو سکتا ہے میرے نام سے دھوکا کرنا شروع کر دے. آپ نے فوراً طے کیا اب اس کو الگ کرنا چاہیے, اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. آپ نے دریا کے کنارے کی ریت کو اکٹھا کیا, بڑا سا ڈھیر جمع کیا ریت کا.
کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا پھونکنا تھا، وہ ریت کی ڈھیر سونے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی. ریت کا ڈھیر سارا کا سارا سونا بن گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے. آپ نے فرمایا ایک حصہ تیرا، ایک حصہ میرا، اور تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھایا. یہ تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی تھی. اب جیسے ہی اس نے یہ سنا فوراً کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی. اب تک میں جھوٹ بول رہا تھا، وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھایا. اب کیوں قبول کیا؟ سونے کی لالچ میں، صداقت کے لیے نہیں، اطاعت کے لیے نہیں، آخرت کے لیے نہیں، سونے کی لالچ میں. کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی، وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی. آپ نے کہا اگر تو نے کھایا تھا تو کوئی بات نہیں، یہ تیسرا حصہ بھی تیرا، تیرا والا بھی تیرا، اور یہ میرا بھی تیرا. یہ سب رکھ لے، تو یہ سب رکھ لے، لیکن تو میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے. اب تیرے میرے راستے جدا، تو یہ دنیا کا مال سنبھال میں چلا. اللہ کے نبی اس کو چھوڑ کر چلے گئے. ابھی آپ کا وہاں سے گزرنا تھا، اچانک کہیں سے 2 ڈاکو آ گئے. ان دونوں ڈاکوؤں کی نظر پڑی کہ دریا کا کنارہ، دور دور تک سناٹا ہے، اکیلا ایک آدمی سونے کا ڈھیر لیے بیٹھا ہے. ان دونوں نے اپنے گھوڑے سے تلوار کھینچی، آگے بڑھے. وہ مطلب وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ کون ہیں. ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور دور سے چلانے لگا مجھے قتل مت کرنا، مجھے قتل مت کرنا، یہ سونا میں دینے کو تیار ہوں، مجھے مارنا مت. اب ان لوگوں نے اپنی تلوار کو نیچے کیا، کہا جب خود ہی دینے کو تیار تو کیوں مارا جائے. اب وہ دونوں قریب آئے، اس کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد بات چیت کرنا شروع کیا. میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، اس نے سارا معاملہ بیان کر دیا. یہ سونا میرے پاس کہاں سے آیا؟ آخرکار طے ہوا ہم 3 لوگ ہیں، چلو تینوں آپس میں ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں. اب بتائیے ملا کتنا؟ آخر ملا تو ایک ہی حصہ. اب تینوں نے آپس میں ایک حصہ اس کا بانٹ لیا. ڈاکوؤں نے کہا اپنی خوشی سے تو نے دے دیا، ہم اتنے خراب بھی نہیں ہیں، ہم تجھے بھی ایک حصہ دیں گے. یہ کہہ کر 3 حصے کیے، بانٹ لیا. اب ایک ڈاکو کے ذہن میں سازش پیدا ہوئی. اس نے کہا بہت دیر سے بیٹھے ہیں، ایک کام کرو تم تھوڑی دیر آپس میں گفتگو کرو، میں قریب کے کسی گاؤں میں جاتا ہوں، کوئی بازار وغیرہ ہو تو تلاش کر کے کچھ کھانے کا سامان لے کر آتا ہوں. اب وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا جاتا ہے اور جانے کے بعد کھانے کا سامان خریدتا ہے. یہاں ان دونوں نے جانتے کیا طے کیا؟ اس آدمی نے اور ایک ڈاکو نے. اب ان کا یارانہ ہو گیا. اب ان دونوں نے طے کیا ایک کام کرتے ہیں، جب وہ واپس کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو قتل کر دیں گے. اب جب قتل کر دیں گے تو ایک حصے دار کم ہو جائے گا، اس میں بھی آدھا آدھا اپنے کو مل جائے گا. ان دونوں نے یہ طے کر لیا. اور وہ جو گیا تھا کھانا لینے کے لیے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا جانتے ہو؟ اس نے کھانا تو خریدا، ساتھ ہی بازار سے زہر بھی خرید لیا. اس نے کہا کھانے میں زہر ملا دیتے ہیں، لے جا کر دونوں کو کھلائیں گے، مزے سے دونوں کھائیں گے اور کھا کر مر جائیں گے، پورا سونا ہم لے لیں گے. اب وہ اس سازش کے تحت سونے میں کھانے میں زہر ملا کر لے کر آیا. اب ان دونوں نے پہلے سے سازش رچی تھی. جیسے ہی وہ آیا اس پر فوراً حملہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کام تمام کر دیا، اس کو قتل کر کے خوش. اب اس سے پہلے کہ سونا بانٹ کر روانہ ہوتے، دونوں نے کہا ہمارا یہ دوست مر تو گیا لیکن مرتے مرتے ایک اچھا کام کر گیا، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر گیا، تو چلو کھانا کھا لیں پھر اپنے اپنے گھر چلتے ہیں. اب دونوں نے مزے سے بیٹھ کر کھانا کھایا. نتیجہ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد منہ سے خون پیپ کی الٹی شروع ہوئی اور دونوں پر زہر نے اثر کیا اور کچھ دیر میں دونوں بھی تڑپ تڑپ کے مر گئے. فرمایا گیا طویل عرصے کے بعد اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا اسی دریا کے کنارے سے گزر ہوا. آپ کے ساتھ آپ کے حوارین تھے. جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ سونے کا ڈھیر جو کا کیوں رکھا ہوا ہے. اس کے قریب میں 3 لاشیں ہیں اور ان لاشوں کا حال یہ ہے مکمل طور پر یہ سڑ گل چکی ہے. ان کو جنگلی درندے کھا چکے ہیں، آسمانی پرندے کھا چکے ہیں. ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اور اس کے قریب میں سونے کا ڈھیر ہے. اللہ کے نبی وہاں سے آئے اور آنے کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، جو بندہ دنیا دار ہوتا ہے، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے. اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں، کیا پتا چلا؟ آپ یہاں توجہ دیں میرے بھائی، میں خود آتا ہوں نا
تو میں خود گاڑی والوں سے کہتا کہ وہ ہارن وارن مت بجانا، خام کا ڈسٹرب ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتے ہیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں نعرہ بھی مت لگانا، جو کچھ چل رہا ہے چلنے کو، میں چپ چاپ جا کر بیٹھوں گا، ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، اگر کوئی نعتخواں نعت پڑھ رہا ہو اور حضور کی نعت شریف کے درمیان میں کوئی مقرر آ جائے تو کیا حضور کی نعت سے بڑھ کر اس کا استقبال ہے؟ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، برا مت مانیے۔ حضور کی نعت کو روک کر حضور کے آنے والے امتی کی تعریف کی جائے، فلاں آگے فلاں آگے فلاں آگے، تو میرے پیارے آقا کے پیغمبروں پرسنلی میں تو پسند نہیں کرتا، بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ حضور کی نعت چل رہی ہے، آنے والا بھی تو حضور ہی کا غلام ہے، وہ بھی آ کر بیٹھ جائے گا، حضور کی نعت روک کر اس کا استقبال نہیں ہونا چاہیے، حضور کی نعت جاری رہنی چاہیے۔ بہرحال ابھی تو میں سمجھا رہا تھا، لیکن اب نعرہ لگا سکتے اس وقت میں، ٹھیک، کیونکہ اب میں کچھ بیان نہیں کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر۔ درود شریف پڑھنے کی مرتبہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ سے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا، آپ نے پڑھا، کتنوں نے پڑھا میں نہیں جانتا، ذرا محبت سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، آپ نے 2 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ اللہ کو طاقت آڈ نمبر بہت پسند ہے، طاقت یعنی 3 ہو جائے، ایک بار پھر سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ الف الف مرہ۔ ایک طویل سفر طے کر کے اس وقت آپ کی دیار محبت میں الحمدللہ ہندوستان کے بہترین قاری رئیس القرہ، استاد القرہ قاری ریاض الدین اشرفی صاحب قبلہ ممبر رسول پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ کل حضرت گوا میں تھے، بامبے پہنچے، راتوں رات روانہ ہوئے اور پھر دن بھر کا سفر کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کے اور ان کے درمیان میں زیادہ دیر تک حائل نہیں رہوں گا، اب اجتماع بالکل اختتام کی طرف ہے، یہ سیکنڈ لاسٹ کڑی ہے، اس کے بعد آخری کڑی کی شکل میں عطائے حضور مفتی اعظم داعی کبیر امیر سنی دعوت اسلامی وقار اہل سنت حافظ قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ تشریف لائیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، اور وقت بھی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، آپ کو ذکر اور دعا میں بھی شامل ہونا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو بس 5-7 منٹ میں سمیٹتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ ہوں گے اور قاری صاحب ہوں گے۔ اور جیسا کہ کل دعوتی اجتماع میں میں نے کہا تھا کہ قاری ریاض الدین اشرفی صاحب صرف نعتخوانی کا فن نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو قرآن کی وہ نوکری عطا کی ہے، قرآن کی وہ خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ کہ ایک سانس میں کئی سورے پڑھ کر سناتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، یہ خوبصورت منظر آپ دیکھیں گے بھی اور اپنے کانوں سے آپ سنیں گے بھی انشاءاللہ، اس لیے میں خود جلدی چاہتا ہوں کہ جلد قاری صاحب مائک پر تشریف لائیں۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں اپنے حواریوں کو بتایا کہ دیکھو دنیا کے لالچی انسان کا کیا انجام ہوتا ہے، دنیا کی خاطر وہ سب کچھ کر گزرتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو اپنے ساتھ دنیا سے کچھ بھی لے کر نہیں جاتا۔ بتائیے صحیح ہے، صحیح بات ہے نا؟ آج جو نمازیں قضا کر کر کے جمع کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں میرے بھائی، ایک نماز کے قضا کرنے پر اگر تجھے 1 لاکھ کا منافع ہوتا ہو، دن میں 5 وقت نماز قضا کرے اور 5 لاکھ تو کما لے، مہینے بھر کا 1.5 کروڑ تو کما لے، سال بھر کا اربوں خربوں بھی کما لے، تو کتنا بھی کما لے، لیکن مرنے کے بعد جب تو قبر میں جائے گا تو تیری قبر بھی مٹی کی ہوگی، جیسے ایک مزدور غریب کی ہوتی ہے، اسی طرح سے تیری قبر میں بھی چٹائی ہوگی، تیری قبر میں بھی لکڑی کا برگا ہوگا، علاوہ اس کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تیری قبر کی مٹی بھی، تیری قبر کی دیواریں بھی مٹی کی، اس کی چھت بھی مٹی کی، اس کی زمین بھی مٹی کی۔ بتا قبر میں
لے کر کیا جائے گا؟ پھر نمازیں قضا کر کر کے تو جمع کرتا ہے، اس کا تجھے کیا فائدہ ہے؟ جو فاتحہ پڑھنا نہیں جانتے وہ تیری اولاد مزے کرنے والے ہیں، وہ اس پر قبضہ کر کے عیش کرنے والے ہیں، آخر تیرے ہاتھ کیا لگے گا؟ اس لیے اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر، اللہ کی بغاوت سے توبہ کر، نمازیں قضا کرنے سے توبہ کر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جانتے ہو وقت کے بادشاہ حجاج بن یوسف نے ایک چرواہے سے پوچھا، اے غریب چرواہے بتا تیری زندگی کیسے گزرتی؟ تو غریب چرواہے نے کہا، اے بادشاہ وقت، میری آدھی زندگی تیری طرح گزر رہی ہے اور آدھی زندگی تجھ سے بہتر گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حجاج بن یوسف نے سنا تو جلال آ گیا، ایک معمولی چرواہا 4 بکریوں کا مالک میرا مقابلہ، کہتا ہے آدھی زندگی تیری طرح، آدھی زندگی تجھ سے بہتر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تو نے کہا ہے اس کو ثابت کر کے بتا، اگر تو نے اس پر دلیل نہ دی تو تیری گردن مروا دوں گا۔ جانتے ہو غریب چرواہا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بادشاہ وقت، جب رات ہوتی ہے تو آپ سوتے ہیں کہ نہیں سوتے؟ حجاج بن یوسف نے کہا ہاں سوتا ہوں۔ وہ چرواہا کہتا ہے رات ہوتی ہے تو میں بھی سو جاتا ہوں۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کہ بادشاہ ہیں کہ کیا ہیں، ایسے ہی جب میں سوتا ہوں تو مجھے بھی پتہ نہیں کہ چرواہا ہوں کہ بادشاہ ہوں، مجھے بھی پتہ نہیں۔ تو آدھی زندگی تو آپ ہی کی طرح گزر رہی ہے، اور اگر آدھی آپ سے بہتر بتاؤں تو کیسے؟ اس چرواہے نے کہا جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کے سامنے ہزاروں مسائل ہوتے ہیں، کئی مقدمے ہوتے ہیں، کئی فیصلے ہوتے ہیں، کئی جنگوں کی تدبیریں ہوتی ہیں، کئی لوگوں سے رائے مشورے اور میٹنگ ہوتی ہے۔ جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو فکروں میں، الجھن میں، دنیا میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، اور میں جب سو کر اٹھتا ہوں تو چونکہ 4 بکریوں کا مالک ہوں زیادہ ٹینشن نہیں ہوتا، فکر صرف 4 بکریوں کی ہوتی ہے اور آپ کو دنیا بھر کی فکر ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے آدھی زندگی آپ سے اچھی گزر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا ذرا سوچو، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، نماز قضا کرنا پڑے تو کرو، روزہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑو، جھوٹ بولنا پڑے تو بولو، کم تولنا پڑے تو تولو، حرام ہو حلال ہو، جائز ہو ناجائز ہو، دولت چاہیے دولت چاہیے، وہ کسی صورت میں آئے، چاہے جہاں سے آئے، وعدہ خلافی کر کے آئے، جھوٹ بول کر آئے، کسی کا غبن کر کے آئے، جھوٹی قسمیں کھا کر آئے، چوری کر کے آئے، ٹھگی کر کے آئے، دھوکے کر کے آئے، بس مال 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 چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ جتنا بھی جمع کر لو گے، بتاؤ اس میں سے 1 روپیہ بھی اپنی قبر میں لے جاؤ گے؟ ارے یہاں تو تم نے اپنے کرتے میں 3-3 4-4 جیب لگا رکھی ہے، تم نے پیجامے میں بھی جیب بنوا رکھی ہے، تم نے صدری میں بھی جیکٹ اور صدری میں بھی پاکٹ بنوا رکھا ہے، لیکن مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے، جس کفن میں تمہاری اولاد لپیٹے گی اس کفن میں تمہاری اولاد نے 1 پاکٹ بھی نہیں بنایا ہوگا کہ پاس بک ہی اندر رکھ دے، کچھ پیسہ ہی اندر رکھ دے۔ اپنے ساتھ بتاؤ اس قبر کے اندر کیا لے کر جانے والے؟ یہ قبر دن میں 70 مرتبہ آواز دیتی ہے، اے غافل انسان ہوش کے ناخون لے، ان قریب تو میرے پاس آنے والا ہے۔ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں دہشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں، میری زمین مٹی کی، میری دیوار مٹی کی، میری چھت بھی مٹی کی۔ اے زمین پر پیر پٹک کر چلنے والے غافل انسان، جب تو میرے پاس آئے گا تو پھر دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، رات بھر لوڈو کھیلتے ہو موبائل پر، رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں ڈھونڈتے رہتے ہو، ہیروئنوں کی ننگی ننگی تصویریں ڈھونڈتے رہتے ہو، نمازیں قضا ہوتی ہے تو ہوئے، IPL کا فائنل نہیں چھوٹنا چاہیے، 1 اوور نہیں چھوٹنا چاہیے، 1 رن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر پوچھا جائے 2012 کا IPL کس نے جیتا تھا، تمہارے پاس جواب ہے، فلاں کرکٹر نے کتنا اسکور بنایا تھا،
تمہارے پاس جواب ہے. فلاں ہیروئن کا شوہر کون ہے تمہارے پاس جواب ہے. اس کی سب سے ہٹ فلم کون سی تمہارے پاس جواب ہے. اس کی نئی آنے والی فلم کون سی تمہارے پاس جواب ہے. تمہارے پاس دنیا کے ان تمام لوگوں کا حساب کتاب ہے. لیکن اگر تم سے پوچھا جائے 5 کلمہ تجھے یاد ہے تو تمہارے پاس بغلیں جھانکنے کے سوا کوئی جواب نہیں. قبر میں تم سے IPL کا سوال ہوگا, بگ باس کس نے جیتا تھا یہ سوال ہوگا, سیریل کون سا سب سے اچھا تھا یہ سوال ہوگا, کس ہیروئن نے کیا پہنا تھا یہ سوال ہوگا. قبر کی تاریخ وادی میں تم سے جو پوچھا جائے گا تم نے اس کے بارے میں کوئی تیاری کی ہے, تم نے اس کے بارے میں کوئی فکر کی ہے. اے سنی دعوت اسلامی کے 5ویں سالانہ سنی اجتماع میں آنے والوں, آئے تھے تو دامن گناہوں سے داغدار تھا, آئے تھے تو داڑھی مڈانے والوں میں شمار کیے جاتے تھے, آئے تھے تو سوائے جمعہ کی ہفتے بھر کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. لیکن اب جب یہاں سے لوٹ کر جاؤ گے تو طے کر کے جاؤ, اب چہرہ بش کی طرح نہیں ہوگا, اب چہرہ ٹرمپ کی طرح نہیں ہوگا, اب چہرہ نچنیوں گویوں کی طرح نہیں ہوگا, اب چہرہ ہوگا تو صدیق اکبر کی طرح ہوگا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب چہرہ ہوگا تو امام جعفر صادق کی طرح ہوگا, اب چہرہ یزید کی طرح نہیں ہوگا, اب چہرہ ہوگا تو شہید کربلا امام حسین کی طرح ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں توبہ کرو. میں اپنی ماں بہنوں اور بچیوں سے کہتا ہوں, اپنے بیٹوں کے لیے جب رشتہ دیکھنے جاتی ہو, اپنے بھتیجوں بھانجوں کے لیے نوازوں پوتوں کے لیے جب رشتہ دیکھنے جاتی ہو, خاندان کی 5 6 عورتیں جاتی ہیں لڑکی دیکھنے, کوئی چلا کر, کوئی بٹھا کر, کوئی بلا کر, کوئی کہتا ہے آنکھ دیکھ لوں, کوئی کہتا ہے بال دیکھ لوں, کوئی کہتا ہے چال دیکھ لوں, کوئی کہتا ہے رنگ دیکھ لوں, ذرا کھڑی ہو جا قد دیکھ لوں. ایسا لگتا ہے بہو دیکھنے نہیں نکلے, مس ورلڈ بنانے نکلے, بیوٹی کانٹیسٹ میں بھیجنے نکلے ہیں. اس کو سب کچھ جانچ پرکھ کر دیکھتی ہیں, اور برا مت ماننا, یہ جانچ پرکھ کر وہ دیکھتی ہے جو خود بھی دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی. ہم کہتے تجھے بھی ایسا دیکھا گیا ہوتا تو اماں تو ابھی بھی کنواری ہوتی, تجھے بھی ایسے جانچا پرکھا گیا ہوتا تو تیری شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی. رنگ پھیکا ہے تو نہیں کرنا, قد چھوٹا ہے تو نہیں کرنا, آنکھ بڑی ہے تو تکلیف, چھوٹی ہو گئی تو تکلیف, ہونٹ موٹے ہیں تو نہیں, پتلے ہو گئے تو نہیں, کچھ نہ کچھ بہانے. میں کہتا ہوں بہو ڈھونڈنے والیوں, اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرنے والیوں, ایسی نہ لاؤ جو حسن و جمال کی پیکر ہو, ایسی بہو ڈھونڈ کر لاؤ جو فجر کی نماز میں خود بھی اٹھتی ہو اور آپ کے بیٹے کو بھی اٹھانے والی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی بہو مل گئی, حسین نہ بھی ہوئی, جمیل نہ بھی ہوئی, بال لمبے نہ بھی ہوئے, آنکھیں خوبصورت نہ بھی ہوئی, آواز بہت اچھی نہ بھی ہوئی, اگر نمازی مل گئی, قرآن کی قاریہ مل گئی, شب بیدار مل گئی, تیری نسلوں کو ایسی پاکیزہ کر دے گی کہ اس بہو کے آنے کے بعد تیرے خاندان میں نچنیے نہیں پیدا ہوں گے تو نمازی اور حافظ قرآن پیدا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بدلو سوسائٹی کو, بدلو سوچ اور فکر کو, سنوارو اپنی آخرت کو, نکالو دل سے دنیا کی محبت کو. ہمارا اجتماع اس لیے ہوتا ہے میرے بھائی, یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہے, یہ آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے, یہ اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے ہے. ہماری تقریر میں نعروں کا موقع نہ ملے تو نہ ملے, لیکن ہماری تقریر نعرے نہ لگے, ہم نار سے بچانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اتنی دور سے نعروں کے لیے نہیں آئے, نار سے بچانے کے لیے آئے ہیں. تو بچو کہیں انشاءاللہ. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیانی گفتگو مجھ سے قصداً صاحباً کوئی غلطی خامی رہ گئی, میں علماء اکرام کو جو ممبر رسول پر مفتی اکرام بیٹھے ہیں, ان مفتی اکرام کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی اس محفل کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.